حسبي ربي جل الله في الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جس طرح کہ آپ معلوم کر چکی ہیں کہ قرب قیامت کے جتنے بھی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال والا ہوگا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی جس محفل کے اندر بھی دجال کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا اور وہ رونا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کو اس بارے میں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے؟ شاید کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس معنی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں ہوتی، لہٰذا وہ دجال والے حالات کو بھی اپنے بھرے پیٹ اور تر گلے والی صورتحال پر ہی قیاس کرتے ہیں، اور دجال کے متعلق احادیث سنتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت تو یہ ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، بھوک نے بڑوں بڑوں کو نڈھال کر دیا ہوگا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت کو یاد کرو کہ جب گھر کے اندر آپ قدم رکھیں گے تو نظروں کے سامنے آپ کا وہ لخت جگر ہوگا کہ جس کے ایک اشارے پر آپ اس کی ہر خواہش پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب وہی بچہ آپ کے سامنے ہے، شدت پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کئی دن کے فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی تمام رونقوں کو چھین لیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور آپ لاچاری اور بے بسی کے عالم میں اپنے جگر کے ٹکڑے سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف حسرتوں کا بت بنی آپ کی ماں، جی ماں، جس نے آپ کو کبھی بھوکے پیٹ نہیں سونے دیا، جو آپ کی پیاس کو آپ کے اشاروں سے سمجھ جاتی تھی، جس نے اپنی تمام خوشیوں اور ارمانوں کو آپ کے نام کر دیا، آج وہی آپ کی ماں نگاہوں میں ہزاروں سوالات لیے جوان بیٹے کی طرف اس امید سے دیکھ رہی ہے کہ شاید آج بیٹا ضرور روٹی کا ایک ٹکڑا کہیں سے لے آیا ہوگا، بیٹا آج ماں کی ممتا کی خاطر پانی کا ایک قطرہ ضرور کہیں سے لایا ہوگا۔ آپ کا چہرہ سمجھنے والی ماں آج بھی بیٹے کے چہرے پر لکھے جواب کو پڑھ لیتی ہے، اور ماں کی آنکھوں سے جوان بیٹے کی بے بسی پر اشکوں کے قطروں گرتے ہیں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آپ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ پھر دوسری طرف منہ موڑتے ہیں، شاید اس کونے میں کوئی نہ ہو، لیکن وہاں آپ کی شریک سفر ہے، یعنی کہ بیوی، کہ جس نے ہر امتحان کی گھڑی میں آپ کو حوصلہ دیا، لیکن آج اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، ضبط کا سمندر اندر ہی اندر موجیں مار رہا ہے، اور یکا یک اپنے چاند کو دیکھ کر دل میں چبھے اشکوں کے سمندر میں طوفان پیدا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی محبت اپنے ہی اشکوں میں پگھلنے لگی۔ اب آخر آپ بھی تو انسان ہیں نا، آپ کے سینے میں بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی دھڑکتا ہے، آخر کب تک انا کے خول میں خود کو چھپا سکتے تھے؟ اب جب کہ تمام مادی سہارے ٹوٹ گئے، امیدوں کے تمام پتوار ہاتھوں سے چھوٹ گئے، تو آپ کی آنکھوں نے بھی رخساروں کو نم کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف بلکتا ہوا معصوم بچہ، ماں کی ممتا، بیوی کی محبت، ان سب کے غموں نے آپ کے دل کو رانگ کی طرح پگھلا دیا، اور کوئی پھایا رکھنے والا بھی میسر نہیں۔ اور کیسے ہو
کہ ہر گھر اور ہر در میں یہی منظر ہے۔ ایسے وقت میں باہر سے کھانے کی خوشبو اور پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی سب دوڑتے ہوئے باہر جاتے ہیں تو سامنے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب مشکل کی گھڑی ٹل گئی۔ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی مسیحا آ پہنچا۔ آنے والا مسیحا اعلان کرتا ہے کہ بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے لوگوں، یہ لذیذ خوشبودار کھانے اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی تمہارے لیے ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے پورے گھر اور شہر میں جیسے آدھی زندگی یوں ہی لوٹ آئی۔ مسیحا پھر کہتے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کھانے اور پانی کا مالک میں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہو کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے؟ کھانے اور پانی کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور آپ کچھ سوچنے لگے۔ آپ کی یادداشت نے کہا کہ یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ یہ مسیحا کون ہے۔ لیکن تبھی آپ کے پیچھے سے بچے کے بلکنے کی آوازیں تیز ہونے لگیں، ماں کی چیخیں سنائی دیں۔ آپ دوڑے ہوئے گئے تو آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کا بیٹا موت و حیات کے درمیان لٹک رہا ہے کہ اگر پانی کا قطرہ مل جائے تو آپ کا بچہ بچھڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اب ایک طرف بچے، ماں اور بیوی کی محبتیں ہیں اور دوسری طرف ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک طرف خوشیوں بھرا گھر ہے اور دوسری طرف ماتم کدا ہے۔ گویا کہ ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف خوبصورت باغات ہیں۔ ذرا بتائیے، سوچ کے بتائیے، ذہن کے بند دریچوں کو کھول کر سوچئے، کیا معاملہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید نہیں، بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک فتنہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ میں نے منظر کشی کی ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ہمارے گھروں کی اور ہمارے اوپر کیا کچھ بیت رہی ہوگی۔ اسی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اس عظیم فتنے سے حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔